السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عنقریب کچھ ہی دنوں میں رمضان کی آمد ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان مرحوموں کی مغفرت فرمائے جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے اور اس سال وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ ان کی بے حساب مغفرت فرمائے، کروڑا کروڑ ان کی قبر پہ رحمت و کرم کا نزول عطا فرمائے۔ اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک اس سال رمضان میں جن کو تو نے اپنا گھر دکھایا، اپنے محبوب کا دیار انوار دکھایا، جن کو اپنے گھر کا محبوب کے در کی، جن کو اپنے گھر اپنے محبوب کے در کی حاضر نصیب کیا تو نے مالک، ان کا صدقہ ہم سب کو بھی آنے والا رمضان مدینے میں دکھا۔ تیرے پاک گھر کا طواف ہم سب کو نصیب فرما، والدین کے ساتھ، پیر و مرشد کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالی ہر امتی کو یہ شرف بخشے مولا کہ رمضان مبارک میں ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در کا معتکف بنے، مسجد النبی میں نمازیں ادا کرے، گنبد خضرا کے سائے تلے مدینے کی کھجوریں کھائیں، زمزم سے سیراب ہو اور آقا کے دسترخوان پر روز سحری اور افطار اس کو نصیب ہو۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ دعا ہماری نسلوں کے لیے بھی ہمیشہ کرنا کہ قیامت تک اللہ ہماری نسلوں کو بھی یہ سعادت بخشے کہ وہ رمضان مبارک میں مدینے کی حاضری دے۔ آمین۔ یہ ایک آڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ابھی رمضان کا مہینہ آئے گا تو لوگوں کا رجحان عبادت کی طرف ہوتا گیا، تراویحوں کی طرف ہو جاتا گیا، قرآن مجید کی تلاوت کی طرف ہو جاتا گیا۔ ہر شخص اپنی استطاعت کے مطابق نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، لوگوں کی امداد کرنا، لوگوں کی مدد کرنا، یہ ہر چیز اپنے اپنے انداز، اپنے اپنے طریقے سے کرتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا اس کو دینے کا طریقہ جو ہے نا، آج مسلمانوں کو اکثر لوگوں کو یہ اس کی تمیز نہیں ہوتی، اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کتنا، مجھے کہاں پر اور کیسے دینا ہے۔ ہم اس جگہ پر زیادہ جا کر کرنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں پہ لوگ ہم کو دیکھ سکیں۔ ہم ایسی جگہوں پر جاتے نہیں جہاں پر لوگ ہم کو نہیں دیکھے بلکہ رب ہم کو دیکھے۔ لوگوں کے لیے ہم لوگوں کے بیچ میں اتر کر اکثر لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ عید کی چاند رات میں وہ راستے پہ کھڑے ہو کر دودھ بانٹتے ہیں۔ بالکل میں اس بات سے انکار نہیں ہے، معاذ اللہ ہم کس پہ بدگمانی نہیں کر رہے کہ وہ ریاکاری کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ بندہ کبھی کبھی کسی کے گھر کا ایڈریس بھی لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ حقیقت میں کون جو ہے یہ ضرورت مند ہے، تو بندہ ایک انداز میں جگہ بنا لیتا ہے اور وہاں پر لوگ آ کر جو ضرورت مند ہے وہ آ کر لے جاتے ہیں۔ خیر اس میں اگر وہ لوگ بھی ہیں جو ضرورت مند نہیں ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں فکر دے کہ یہ میرا حق نہیں ہے، یہ کسی اور کا حق نہیں ہے۔ اور اگر وہ مڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتا ہے، اسے مانگنے میں شرم آتی ہے، لیکن وہ اس جگہ پر جا کر بھی اگر دودھ لے لیتا ہے تو یہ اس کا حق ہے، کیونکہ دینے والا یہ نہیں سوچتا کہ یار یہ کیوں آ کر لے رہا ہے، بلکہ دینے والا یہ سوچتا ہے نا کہ یہ دکھتا تو نہیں ہے، اچھی فیملی کا ہے، پھر یہ آ کر اس کو لینے کی کیا ضرورت پڑی۔ لیکن وہ لے کیوں رہا ہے نا، وہ جانے اور اس کا رب جانے۔ آپ خود سوچیں کہ آدھے لیٹر دودھ کے لیے کوئی لائن میں لگا کر اپنی عزت کو پامال کیوں کرے گا، لیکن اسے پتہ ہے کہ یہ آدھا لیٹر دودھ جو ہے نا میرے کل بچوں کے لیے کام آ جائے گا، میرے گھر میں شیر قورمہ بن جائے گا۔ اسی طرح یہ چاند رات کی بات نہیں ہے، بات ہے پورے رمضان کی۔ آج اللہ نے ہم کو استطاعت بخشی ہے کہ ہم آگے بڑھ چڑھ کر اپنے گھر کے لیے ہر چیز پوری کرتے ہیں۔ اگر عام دنوں میں ہمارے گھر کے راشن کا بجٹ اگر 4000 ہوگا نا تو رمضان میں ہمارا بجٹ جو کہ 6000 7000 ہو جاتا ہے، کیونکہ جو کھانے کے آئٹمز جو گھر میں بڑھ جاتے ہیں نا، جیسے کہ تیل بڑھ جاتا ہے، اس میں گھی بڑھ جاتا ہے، اس میں میدا بڑھ جاتا ہے، اس میں روا بڑھ جاتا ہے، اس میں بیسن بڑھ جاتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہم ہمارے گھر کو کیسے کریں گے اس کی ہمیں بڑی فکر ہوتی ہے اور ہم اس کے حساب سے راشن بناتے ہیں تاکہ ہمارے دسترخوان کے اوپر جو بھی ہے ذرا سا بھی کمی بیشی نہ ہو۔ لیکن کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہمارے اطراف میں، ہمارے پڑوس میں جو معاملات ہیں وہ کس طرح سے ہوتے ہوں گے۔ آج میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، ایک مہینہ گزرا ہوگا تقریباً، ایک والدہ، ایک بیٹی، ایک عورت نے جو ہے اپنے بچے کو اپنے دل سے جدا کیا ہے۔ اس کو جدا کیا سے مراد اس کا شوہر جو ہے اسے چھوڑ کر چلا گیا۔
خیر وہ جو بھی ریزن تھا چھوڑ کر چلا گیا. لیکن اس کے چھوڑ کے جانے کے بعد اس کے گھر میں جو چھوٹی بچی تھی نا, جو 1 مہینہ یا 2 مہینہ, اس کی بہت زیادہ ہو گیا 3 مہینہ اس کی عمر مجھے پتہ چلی ہے, اس بچی کا انتقال ہو گیا اس وجہ سے کیونکہ 3 دن تک ہے اسے دودھ نہیں ملتا تھا پینے کے لیے. اس کی اتڑیاں سوکھ گئی اور وہ انتقال کر گئی ہے. اب میرا سوال میرے اپنے آپ سے بھی ہے کہ افسوس مجھے اس بات کا ہے کہ کاش میں اس گھر میں پہنچ جاتا, اس بچی کو دودھ کے وقت جب اسے ضرورت تھی تو میں اس وقت وہاں پر پہنچ جاتا اور اس کو وہ دودھ فراہم کر دیتے ہم. لیکن سوال امت کے لیے یہ ہے کہ جس علاقے میں اور اطراف میں وہ رہتی ہے, کیا وہ آزو بازو والے پڑوسی اس کا خیال نہیں رکھ سکتے تھے, یا اس کے خاندان والوں کے کیا معاملات تھے کہ اس کو آدھے لیٹر اور 1 لیٹر دودھ کے لیے اس کے 3 مہینے کا بچہ جو ہے وہ انتقال کر گیا ہے. کل بروز قیامت وہی بچی اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر سوال اگر کر دی کہ مالک یہی وہ تیرے محبوب کی امت ہے جس نے مجھے بھوکا مرنے پر مجبور کر دیا, تو میں اور آپ ہمارے پاس کیا جواب ہوگا اس کا؟ میں خود اس چیز کے لیے افسوس اور شرمندہ ہوں, اور اس بچی سے میں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں کہ میں وقت پر پہنچ نہیں پایا تمہارے قریب. لیکن یہ سوال کہ ہم سب کے لیے نہیں ہے کہ وہ بچی جو انتقال کر گئی وہ کل اگر قیامت کے دن ہم کو کھڑے رہ کر پوچھے گی کہ مالک ان کے گھر میں تو سب کچھ تھا, اگر ہم اس بچی کو دودھ فراہم کر دیتے تو بچی کی زندگی بچ سکتی تھی. آج ایسا ہے کہ جس وجہ سے بھی اس بچے کا انتقال ہوا, اس کے گھر کے جو بھی معاملات تھے, ایک دودھ نہ ملنے کی وجہ سے کسی بچی کا انتقال ہو گیا. اور سب سے بڑی بات وہ بیٹی تھی, اور بیٹی کی فضیلت تو یہ ہے کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جس گھر میں بیٹی ہوتی نا وہاں پر فرشتے آتے ہیں, جبریل امین آ کر کہتے ہیں کہ جب تک اس گھر میں بیٹی رہے گی تب تک اللہ کی رحمت تیرے پہ برستی رہے گی. حدیث پاک کا مفہوم ہے, سرکار کا سلام بھی ہے, حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ بیٹیوں کی بڑی فضیلت ہے کہ جب بھی تم اپنے گھر میں کوئی چیز لاؤ تو پہلے بیٹی کو دو, اس کی بڑی فضیلت ہے. تو جس گھر سے بیٹی آئے تو رحمت بن کر آئے. اور آپ سوچیں کہ جس امت کی بیٹی اس حال میں جا رہی ہے دنیا سے کہ وہ دودھ کے لیے ترس کر بھوک سے انتقال کر جا رہی ہے کیونکہ اس کی اتڑیاں سوکھ گئی, آپ سوچیں کہ اس امت کے اوپر عذاب نہیں آئے گا تو پھر کیا آئے گا؟ ہم پریشانی مبتلا نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ آج ہم ان جگہوں پر افطار کی ترکیب بناتے ہیں, ہم ان جگہوں پر دودھ کی ترکیب بناتے ہیں, ہم ان جگہوں پر سحری کی ترکیب بناتے ہیں جہاں پر آلریڈی ساری دنیا آ کر دے رہی ہے. جیسے مسجد ہو گئی, جماعت خانہ ہو گیا, علاقے ہو گئے, درگاہوں کے پاس, سوسائٹیز کے اندر, ہم پولیس چوکی کے اندر بھی آپ دیکھو افطار پارٹی ہوتی, ہم وہاں پر بڑھ چڑھ کر جا رہے ہیں کیونکہ وہاں پر لوگوں کی گیدرنگ ہے, لوگ وہاں پر آ رہے ہیں. لیکن ہمارا دین تو یہ سکھاتا ہے کہ لوگ تمہارے پاس نہ آئے, تم لوگوں کے پاس جا کر پہنچو, تم لوگوں تک پہنچو, یہ دین ہے. کیا میں نے اور آپ نے سرکار امام زین العابدین علیہ السلام کی زندگی نہیں پڑھی کہ جس دن امام زین العابدین کا وصال ہوا چند دن کے بعد لوگوں کے اندر ایک بات آپس میں گونجی کہ ارے ہمارے گھر پہ رات میں کوئی راشن لا کر دیتا تھا, لیکن دوائیاں لا کر دیتا تھا, لیکن اب وہ چیز ہمارے کو فراہم نہیں ہو رہی ہے پچھلے 1 مہینے سے. ایک آدمی نے کہا, دوسرا بھی آگے کہنے لگا کہ ہاں میرے پاس بھی یہی معاملہ تھا, تیسرا آگے کہنے لگا کہ ہاں میرے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا. حتیٰ کہ ایسے کئی 100 گھر جمع ہو گئے اور یہ لوگ آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ ہاں میرے پاس بھی ہوتا تھا, میرے پاس بھی ہوتا تھا, میرے کو بھی راشن آتا تھا, مجھے بھی راشن آتے تھے, لیکن آخر کیا بات ہے کہ 1 مہینے سے راشن نہیں آیا. تو پتہ چلا جس دن سے راشن آنا بند ہوا تھا 1 مہینے سے, وہ دن امام سرکار زین العابدین کی وصال کی تاریخ تھی. وہ اتنے بڑے امام ہونے کے بعد بھی لوگ ان کے دروازے پہ آنے سے پہلے یہ رات کے اندھیرے میں چھپ کے جا کر ان کے گھروں کے پاس راشن اور دوائیاں دے کر آتے تھے. کیا ہم نے ہمارے اسلاف کی زندگی نہیں پڑھی؟ عمر فاروق اعظم نے یہ کیا, سرکار ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیا, مولا کائنات نے یہ کیا کہ جب آپ کے جسم مبارک سے کرتا نکالا گیا تو پیچھے گونی کے نشان ہوا کرتے تھے مولا کائنات کے. یہی کام تو حسن مجتبیٰ نے کیا, یہی کام تو مولا حسین نے کیا. لیکن آج میں اور آپ ہمارے گھر کے پڑوس میں, ہمارے خاندان میں, ہمارے رشتہ داروں کو چھوڑ کر ہم لوگوں کے پاس جا رہے ہیں لوگوں کو دکھاوے کے لیے کہ ہم تمہاری مدد کرنے پر آئے ہوئے ہیں. اگر ہم کسی کو دیتے بھی ہیں نا تو آج بندہ فوٹو نکال کر دیتا ہے کہ ہم نے اس کو دیا.
آج معاملہ یہ اتنا بگڑ گیا نا کہ ہم ان لوگوں پہ ہماری توجہ ہی نہیں ہے جو ہمارے کام کا نہیں ہے. جو ہمارے کام کا ہے نا ہماری پوری توجہ اس کے اوپر ہے کہ میں اگر اس کو مدد کر رہا ہوں تو اس سے مجھے بینیفٹ اور فائدہ کیا ملے گا. میں انہی لوگوں کی مدد کر رہا ہوں, میں انہی لوگوں کو لے کر چل رہا ہوں. انجان لوگوں کی مدد کرنا میری مینٹالٹی ہے ہی نہیں, کیونکہ میرے لیے اللہ اس بندے کو کیسے پسند کرے گا جو اپنی ذات کے لیے لوگوں کا استعمال کر رہا ہے, چاہے وہ پیسے سے کرے, چاہے وہ راشن دے کر کرے, یا چاہے وہ دودھ دے کر کرے. اللہ کیسے پسند کرے گا اس بندے کو جو رب کی رضا کے لیے نہیں, اپنی چاپلوسی کے لیے اور اپنی رضامندی کے لیے کہ وہ میری واہ واہی کرے, وہ اس کے لیے کام کرتا ہوں. آپ دیکھیں نا, آپ اور میں اب دل پر ہاتھ رکھ کے بات کہیں یار کہ ہم صبح جب سحری میں اٹھتے ہیں نا تو ہمارے گھر میں 2-2 لیٹر دودھ رکھا ہوتا ہے, کیونکہ ہمارے پاس آپشن ہے کہ ہم اس دودھ کو صبح چائے بھی بنائیں گے, کسی کو دودھ پاؤ کھانا ہے ملائی کے ساتھ تو دودھ ملائی پاؤ بھی کھائے گا, اور شام کو جو ہے نا افطار میں اس کا شربت بھی بنے گا. آپ اس باپ سے پوچھیے اور اس گھر سے پوچھیے کہ جو صبح اٹھ کر آج بھی 1-1 روپے والی سوسائٹی کی چائے پتی خریدتے گئے, پاؤ کلو شکر خریدتے گئے یا 10 روپے کی شکر خریدتے گئے, اور آدھا لیٹر دودھ نہیں 10 روپے کا دودھ لیتے گئے اور اپنے گھر کی چائے بناتے. وہ لوگ جو صبح چائے پیتے ہیں نا تو واپس شام تک چائے نہیں مانگتے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ افورڈ نہیں کر سکتے, ان کے گھر میں دودھ لمیٹڈ آتا ہے. اگر ایسے گھر ہمارے پاس گئے, ہمارے قریب میں گئے, ہمارے رشتہ داروں کے گئے, میں آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں جہاں تک یہ بات میری پہنچے گی, آپ صبح جو ہے نا ایک گھر کی ذمہ داری لے لیں اپنے اوپر. جس طرح آپ اپنے گھر کے لیے آدھا لیٹر دودھ 1 لیٹر دودھ صبح لے کر آتے گے نا, اس کا ایک حصہ اگر آپ آدھا لیٹر دودھ 1 لیٹر دودھ لا رہے ہیں نا, آدھا لیٹر دودھ جو ہے نا اس کے گھر تک پہنچا کر آیا جا کر. اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں 30 رمضان تک اگر آپ نے خدمت کر دی نا, یہ میرے دل کی دعا ہے, اور میرے رب کریم اتنا بڑا مالک و مختار ہے نا کہ جتنی نیکیاں تم کو روزے رکھ کر نہیں ملے گی نا اتنی یہ خدمت کر کے ملے گی. یہ میرا گمان ہے میرے رب پر کہ جس بندے کو بھی ولایت ملی ہے نا وہ خدمت سے ملی ہے, عبادت سے نہیں ملی ہے. عبادت تو شیطان نے بھی کیا ہے, عبادت تو بندے کو ریاکاری کی طرف, بڑھاوے کی طرف, دکھاوے کی طرف لے جاتی ہے. لیکن جب بندہ خدمت کرتا ہے نا اپنے بھائی کی, اس امت کی, تو اللہ اسے بڑا انعام و اکرام سے نوازتا ہے. دین خدمت کا نام ہے, دین محبت کا نام ہے, دین ایک دوسرے کے درد کو سمجھنے کا نام ہے. اگر میری افطار میں اگر میرے دسترخوان کو اللہ نے وسیع کیا ہے نا تو میں اس دسترخوان کا ایک حصہ بنا کر ایک ضرورت مند گھر کے بچوں تک پہنچاؤں کہ اگر میرا گھر کا بچہ اگر اچھا چکن کٹلیس کھا رہا ہے تو وہ بچہ کیوں نہیں کھائے. میری اور آپ کی یہ سوچ بننی چاہیے. آپ یاد رکھیں, میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر عرض ہے, جہاں پر پہلے سے افطار بہت سارا موجود ہے وہاں پر جا کے افطار نہ بانٹے, بلکہ ایسی جگہ جا کر بانٹے جہاں پر افطار کی ضرورت ہے. جہاں پر آلریڈی سحری کا انتظام ہے وہاں پر جا کے سحری نہ دے. جو وہاں تک پہنچ نہیں سکتا ان گھروں کو ڈھونڈے اور ان گھروں تک جو ہے سحری پہنچانے کا انتظام کرے. آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر عرض ہے کہ کوشش کریں کہ امت میں کوئی بھی بھوکا نہ سوئے, خصوصی طور پر میری بلڈنگ میں, میرے اعتراف میں, میرے رشتہ داروں میں. تھوڑی آپ محنت کریں. آپ لوگوں کے پاس اگر ایسے کوئی کانٹیکٹ ہے جن کے پاس گھروں میں معاملات ہیں راشن کے, دودھ کے, تو آپ مجھ سے ضرور کانٹیکٹ کریں. انشاءاللہ ان کے گھر میں روزانہ میں دودھ پہنچانے کی کوشش کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے, اس کے فضل سے اللہ نے اگر چاہا, اگر 20 گھر ہے نا تو 20 لیٹر دودھ, یہ میں خود آپ سے ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں اور یہ میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے کہ اس 20 گھر میں میں خود جا کر اپنے ہاتھ سے دودھ دے کر آؤں گا. چاہے پھر وہ دنیا کے اور بھارت کے, انڈیا کے کسی بھی کونے میں ہو, ہندوستان کے ہمارے دوست, ہمارے احباب اس علاقے میں جانے کی طاقت رکھتے ہیں. اللہ کے فضل سے اتنی ٹچ, اتنی پہنچ ہماری ہے کہ وہ جا سکتے ہیں. اور اگر میرے وہ اعتراف کے علاقے میں ہے کہیں پر بھی, تو میں خود جا کر ان کے گھروں میں جو گے انشاءاللہ دودھ کی ترکیب بنے گی. کیا ہوگا یار, یہی ہوگا نا کہ 4 بجے کی سحری ہے, میں 3 بجے اٹھتا ہوں, خود کے لیے, آقا کی امت کے لیے اٹھوں گا 2 بجے, دودھ ڈالنے جاؤں گا. کوئی فرق نہیں, کوئی شرم نہیں. اللہ بس یہی میرے عمل کو قبول کر لینا, میری خبر آخرت کے لیے یہی کامیاب ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مسلمانوں کا درد جو ہے عطا کرے. اور وہ جو بچی دودھ کی وجہ سے اس دنیا سے انتقال کر گئی, مالک معاف کر دینا, تیری بارگاہ میں دعا ہے. رب کریم ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں مولا
کہ امت کی کوئی بھی بچہ کوئی بھی بیٹی جو ہے کبھی دودھ کی وجہ سے جو ہے انتقال نہ کرے مالک۔ اے رب کریم ایسی جگہوں پر ہمیں تو پہلے پہنچا دینا، تو پہنچانے پر قادر ہے مالک، ہمیں ایسی جگہوں پر پہلے پہنچا دینا مالک کہ کسی کی اولاد کھانے کی وجہ سے اس دنیا سے نہ جائے۔ اے رب کریم اے مالک و مولا تو بڑا رحیم و کریم ہے مالک، اس بھوک مری سے اس امت کی حفاظت فرما دے مولا۔ سیریا کے مسلمان جو اتنے پریشان حال ہیں کہ 45 سیکنڈ 1 منٹ کے اندر ان کی زندگی تبدیل ہو گئی، جو زکوٰۃ دینے والے تھے وہ زکوٰۃ لینے والے بن گئے مولا۔ اے رب کریم ہمیں بھی گھمنڈ سے تکبر سے مالک ہماری حفاظت فرمانا، ہمیشہ تیرا عاجز بندہ بننے کی توفیق دینا مولا، ہمیشہ تکبر گھمنڈ سے اللہ دور رکھنا ہم کو، اس نعمت جو نعمت تو نے ہمیں عطا کی احساس کی مولا اس میں برکت عطا فرمانا مولا۔ مالک تیری امت کے لیے دن و رات ہمیں کوشش کرنے کی توفیق دینا مولا۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر میرا بھائی کوئی بھی دودھ کی ترکیبات کر سکتا ہے، راشن کی ترکیبات کر سکتا ہے تو ضرور مجھ سے کانٹیکٹ کریں، انشاءاللہ میں اس کو ایڈریس پرووائڈ کر دوں گا، آپ خود اپنے ہاتھ سے جا کر جو ہے وہاں پہ راشن اور وہاں پہ دودھ دے کر آئیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔